جب آپ استغفار کا لفظ سنتی ہیں تو فوراً سے ایک اور لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ توبہ۔ استغفار اور توبہ، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، استغفار اور توبہ؟ یا نہیں، استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے۔ در واقع قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار اور توبہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے کہ جناب ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر کیا کرو، توبہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے، اور یہ تقریباً 2-3 آیت میں اس طریقے سے آیا ہے۔ استغفار کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ استغفار غفرہ سے نکلا ہے۔ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا لینے کے، ڈھانپ لینے کے۔ مثال کے طور پر سفید کپڑے پر اگر سیاہ دھبا لگ جائے تو کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کپڑے کو رنگوا لیا تاکہ وہ سیاہ دھبا کیا ہو، چھپ جائے۔ تو فقط اغفر ثوبہ، یعنی اس نے اپنے کپڑے کو چھپا لیا، رنگ کو چھپا لیا۔ چھپا لینے کو بولتے ہیں غفرہ۔ استغفار یعنی اللہ سے یہ طلب کرنا، خدایا تو مجھے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے ڈھانپ لے، یہ ہے استغفار۔ استغفار ایک دعا ہے، استغفار ایک ذکر ہے۔ کیسی دعا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ ان الاستغفار من اجمع الدعاء، استغفار جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جامع ترین کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے مد نظر ہوتی ہیں، وہ کیا؟ ایک یہ کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ استغفار وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس سے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس وجہ سے استغفار کو کیا کہا گیا؟ جامع ترین دعا۔ خیر الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو استغفار ایک دعا ہے، استغفار ایک ذکر ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ نہ دعا ہے نہ ذکر ہے، توبہ نہ دعا ہے نہ ذکر ہے، بلکہ مکلف کا ایک فعل ہے، یعنی عمل ہے۔ جب مجھ سے نعوذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو واجب ہے کہ میں فوراً سے، دو کام واجب ہیں، فوراً سے نادم ہو جاؤں، جو کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اس پر ندامت کا اظہار کروں، یعنی ایک کیفیت میرے دل میں پیدا ہونی چاہیے جو ندامت والی کیفیت ہو، پشیمانی والی۔ دوسرا، مصمم ارادہ کروں کہ آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ان دو چیزوں کا نام توبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز توبہ نہیں ہے۔ یعنی بس اوقات کچھ مطالب ہمارے یہاں اس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں کہ مکلف یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بڑا سنگین کام ہو گیا ہے توبہ کرنا، حالانکہ خدا نے بہت آسان رکھا ہے توبہ کو بہت آسان رکھا ہے۔ خیر اتنا آسان بھی نہیں رکھا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال جیسے کہ اشارہ ہوا، مولا کائنات کے سامنے ایک شخص استغفر اللہ کہہ رہا تھا، تو مولا نے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ 6 چیزوں کا نام لیا کہ یہ 6 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ نادم ہو اپنے کیے پر، مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا، حرام کام کی وجہ سے جو گوشت وغیرہ، جو چربی وغیرہ انسان کے جسم میں پیدا ہوئی ہے اس کو کیا کرے؟ پگھلائے۔ کس طریقے سے پگھلائے گا؟ روزے کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جو واجبات لوگوں کے رہ گئے گردن پر، کسی کا مال کھایا ہے اس مال کو ادا کرے، خدا کے واجبات رہ گئے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، ان کی قضا کرے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد انسان توبہ کرے۔ توبہ ایک فعل کا نام ہے، لیکن استغفار کیا ہے؟ ذکر ہے اور کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت لطیف سا فرق ہے استغفار اور توبہ میں، وہ کیا ہے کہ اگر انسان کا بدن یا انسان کا لباس میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، تو انسان پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے گندگی کو صاف کرتا ہے اور پھر اس کو دھوتا ہے۔ تو یہ جو گندگی کے صاف کرنے والا عمل ہے یہ استغفار ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کو تزیین اور زینت دینے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو یہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ ایک جو بہت ہی واضح فرق ہے استغفار اور توبہ میں، جب بھی آپ کے سامنے استغفار کا لفظ کا آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ سے اگر کوئی کہ استغفار کرو، مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے کہوں کہ چلے بھائی آپ استغفار کریں، تو مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی میں کسی کو بولوں کہ بھائی استغفار کرو تو وہ پوچھے گا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
تو میں کیوں استغفار کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ استغفار کب ہوتا ہے؟ جب گناہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ استغفار ایک مکمل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، چاہے گناہ ہو یا نہیں ہو، استغفار مستحب ہے، استغفار عبادت ہے۔ روایت کہتی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقوم من مجلس وان خف الا استغفر اللہ 25 مرہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے تھے، وان خف، اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، 5 منٹ 2 منٹ کے لیے کسی محفل میں بیٹھتے تھے، اس محفل سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک 25 مرتبہ استغفار نہ کر لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اللہم صلی علی محمد و آل محمد 70,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے، من غیر ذنب، یعنی بغیر کسی، رسول اللہ کی کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر گناہ کے 70,000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار ایک مستقل عبادت کا نام ہے۔ استغفار فقط اس وقت نہیں ہوتی کہ جب آپ گناہ کریں گے تو استغفار ہوگی، وہ تو الگ ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی، مثال کے طور پر کوئی شخص آیا امام کی خدمت میں، کہا مولا اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفار کرو۔ کہا مولا مال کی پریشانی ہے، کہا استغفار کرو۔ کہا مولا رزق کی تنگی ہے، کہا استغفار کرو۔ مولا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، استغفار کرو۔ تو فقط گناہ کے لیے نہیں ہے، خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ خدا کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اس کی طرف، تو کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں ایک لمبی زندگی دے گا۔ لمبی زندگی بھی کیسی؟ اذیت والی نہیں، متاعًا حسنا، خوشگوار زندگی کی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ اگر استغفار کرو گے تو، یعنی اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔